السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب صلح حدیبیہ کا جو موقع آیا تھا جس میں مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا اور جو وہاں پر صلح ہوئی اور اس کے جو دفعات لکھے گئے جس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کو غم طاری ہو گیا اور یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، تو پھر ہم جو ہے اس طرح کے دب کے کیوں معاہدے کر رہے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس کے بعد پھر سورہ فتح کی انا فتحنا لک فتحا مبینا کی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد سب کو اپنے اپنے دلوں میں قرار آیا۔ اب اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھیں چھوٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر تھا۔ وہ قبیلے ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ کہلوایا کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا، ہاں ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ذرا مجھے دکھلاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو تلوار دے دی اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ خوفزدہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا، میرا ساتھی اللہ کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ آ گئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے۔ یہ بات سن کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے۔ ادھر ابو جندل رضی اللہ عنہ بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے آ ملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریش قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پاس بلا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوا لیا اور وہ مدینہ آ گئے۔ برادران قریش کا قبول اسلام۔ اس معاہدے صلح کے بعد 7 ہجری کے اوائل میں عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم
مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس بارے میں سخت اختلاف ہے کہ یہ صحابہ کرام کس سن میں اسلام لائے۔ اسماء الرجال کی عام کتابوں میں اسے 8 ہجری کا واقعہ بتایا گیا ہے، لیکن نجاشی کے پاس عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ معروف ہے جو 7 ہجری کا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ خالد اور عثمان رضی اللہ عنہم طلحہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب عمرو بن عاص حبشہ سے واپس آئے تھے، کیونکہ انہوں نے حبشہ سے واپس آ کر مدینے کا قصد کیا تو راستے میں ان دونوں سے ملاقات ہوئی اور تینوں حضرات نے ایک ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبھی حضرات 7 ہجری کے اوائل میں مسلمان ہوئے۔ واللہ عالم۔ نئی تبدیلی۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا، چونکہ اسلام کی عداوت و دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط، ہٹ دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو احزاب کے 3 بازوؤں قریش، غطفان اور یہود میں سے سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، اور چونکہ قریش ہی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور ان کی دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تگ و دو اور شور و غل کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہود کے بھڑکانے پر۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے جلا وطنی کے بعد خیبر کو اپنی دسیسہ کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ وہ مدینے کے گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر زک پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف کیا۔ بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں، لہٰذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی 2 قسمیں کر دی جائیں۔ پہلی، تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط، اور دوسری، جنگی سرگرمیاں۔ پھر بیجا نہ ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائیں، کیونکہ طبی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے، بلکہ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کے مشکلات و مصائب، جنگ اور فتنے، ہنگامے اور اضطرابات برداشت کیے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔